جمہوریت اور اسی رول آف لا کے لیے محنت کیا ہے، جد و جہد کیا ہے، جیل گیا ہے، اور آج جب خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی امید کرتی ہے کہ اپنا جوڈیشری اور اپنا اعلیٰ عدلیہ، اپنا آزاد عدلیہ، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جد و جہد کی، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، وہ آج ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور جلد از جلد خورشید شاہ صاحب کو ایٹ لیسٹ جو اس کا بیل کا حق ہے، جو ہر پاکستانی کا حق ہونا چاہیے، کہ جب تک آپ کنوکٹڈ نہیں ہوں، جب تک آپ کے اوپر جو کیس چلا رہے ہیں آپ کنوکٹڈ نہ ہوں، تب تک آپ کو اپنا سارے حقوق ملنا چاہیے، ورنہ ایسے لگے گا کہ ہمارے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت کو، پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے اپوزیشن ممبران سیاسی انتقام کے نشان بن رہے ہیں۔ اور جو الزامات رانا ثناءاللہ صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ نیب پہ ڈالے ہیں، ناٹ نیب پہ، پی ٹی آئی کی حکومت پہ ڈالے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت پہ الزام ڈالے گیا ہے کہ وہ نیب کو بلیک میل کر رہے ہیں، نیب چیئرمین کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بلیک میل ایک کرائم ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت وزیر اور ان کے جو ساتھی جو چینلز ہیں وہ مل کے جو نیب چیئرمین ہے اس کو بلیک میل کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز چلا سکے، یا میڈیا مالکان کے خلاف جیسے جیو کا امیر شکیل الرحمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ قابل مذمت ہے، ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصاف ہو۔ اس کے علاوہ میں نے صرف آج کے پریس کانفرنس میں ایک بڑا اہم نیشنل ایشو آپ سب کے سامنے لے آنا تھا، اور وہ ہے ایک جو سیکرٹ آرڈیننس پی ٹی آئی کی حکومت نے پیش کیا، اور نہ اپوزیشن جماعتیں کو بتایا گیا، نہ پارلیمان کو، نیشنل اسمبلی کو، سینٹ میں اعتماد میں لایا گیا، نہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لایا گیا۔ اور یہ آرڈیننس ہے، یہ جو آرڈیننس نکالا گیا ہے، مئی میں نکالا گیا، اینڈ دی آرڈیننس از کالڈ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن آرڈیننس۔ تو یہ آرڈیننس کیا ہے؟ یہ ہے آرڈیننس کلبھوشن یادو کے لیے، یہ کلبھوشن یادو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت نے یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا ہے، اور یہ آرڈیننس انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اب کیسے؟ اب آرڈیننس کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، ٹائم فریم بھی گزر گیا ہے، نیشنل اسمبلی آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان مسلسل مل رہا ہے، جون سے ہم مل رہے ہیں، اور یہ آرڈیننس ہمارے سامنے نہیں لے کر آئے۔ اور ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ریلیف، یہ جو کلبھوشن آرڈیننس ہمارا سلیکٹو حکومت نے سیکریٹلی لے کر آیا، اس کا فائدہ لینے بھی کلبھوشن یادو نے انکار کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت نے جتنے کیٹاسٹرافک ڈیسیژنز لیے ہیں وہ تو ماضی میں آپ کے سامنے ہیں، مگر یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے جو ہمارا سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اس قسم کا آرڈیننس کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے لانے کی ضرورت تھا بھی صحیح، تو اس حکومت کا ذمہ داری تھا کہ اپوزیشن پارٹی سے بات کی جائے، اس حکومت کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا، ان سے اجازت مانگنا چاہیے تھا کہ ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ آج تک مجھے پتا ہی نہیں ہے، ہمیں پتا نہیں کہ حکومت وقت نے کیوں ایک انڈین سپائی جو مان چکا ہے کہ میں سپائی کر رہا تھا پاکستان میں، پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن مہم اور الیکشن مہم سے پہلے اپنا پارٹی پالیسی اس میں پاکستان کے عوام کو بتایا تھا، اور آج
جب وہ حکومت میں ہے، پاکستان کے عوام اپنا زندگی اور صحت کے فکر میں ہے، اپنا معاشی صورتحال کے فکر میں ہے، اور ہمارا پیٹ پیچھے یہ سلیکٹڈ حکومت کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس اٹھاتے. یہ آپ مجھے بتائیں، سکھر کے جرنلسٹ مجھے بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہوتا، پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت اس قسم کا آرڈیننس لے کر آتے ہیں، آپ اب تک ہمارا جینا حرام کر دیتے. دفاع پاکستان کونسل جو ہے ان کا دھرنا چل رہا ہوتا ہے اسلام آباد میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی آئی حکومت سے. رضا ربانی صاحب نے سینٹ آف پاکستان میں اس ایشو کو اٹھایا ہے، نیشنل اسمبلی میں میرے ممبرز اٹھانے والے ہیں. ہم آپ کے سامنے آپ کے تھرو مطالبہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت اس بات کا جواب دے کہ ایک، کیوں آپ نے کلبھوشن یادو کے لیے یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا تھا؟ کیا وجہ تھا کہ آپ نے کلبھوشن یادو کو ریلیف پہنچانا تھا؟ دو، اگر آپ نے یہ کرنا تھا، آپ نے پاکستان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی اور لا کی خلاف ورزی کیسی کی ہے کہ اگر آرڈیننس آتا ہے تو اس کا ٹائم فریم کے دوران نیشنل اسمبلی آف پاکستان، سینٹ آف پاکستان میں پیش ہونا چاہیے، اور یہ آرڈیننس نہ پیش ہوا ہے. اور تین، کیا بھارت نے یا کلبھوشن یادو نے جو آپ نے ریلیف دیا، جو آپ نے آرڈیننس نکالا، کیا اس آرڈیننس کے فائدہ لیا ہے یا نہیں؟ ان تین سوالات کا جواب دینا حکومت کا فرض ہے. حکومت کو اپنا ایکسپلینیشن دینا پڑے گا. اس پہ ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس پہ کوئی معافی کا گنجائش نہیں ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ریزن ہے کہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں آپ کا سوالات کا جواب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کووڈ کے بعد کا جو پاکستان ہے وہ بالکل ہی تبدیل پاکستان ہے. اس میں لوگ بھوک کا شکار ہو رہے ہیں اور کرائم بڑھ رہا ہے اس بھوک کی وجہ سے. نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کرائم جو ہے وہ ڈبل سے 3 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی پرائرٹی نظر نہیں آتی کہ عام غریب بندوں کو کس طرح وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور نہ وہ کووڈ سے ہمیں بچا پا رہے ہیں، نہ ہمیں وہ بھوک سے بچا پا رہے ہیں. اس پر اپوزیشن مل کر کوئی ایک منظم تحریک کی صورت میں کیوں نہیں آتی؟ تھینک یو فار یور کوشچن. ایک تو جیسے آپ کہہ رہے ہو، پاکستان کی عوام انہی چیزوں کے فکر مند ہے اور چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت انہی چیزوں پہ توجہ دے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی زندگی کو کیسے تحفظ دلوائیں گے، ان کا صحت کو کیسے تحفظ دلوائیں گے، ان کو معاشی صورتحال کو کیسے تحفظ دلائیں گے، ان کو روزگار کیسے پہنچائیں گے. ہمارا امید یہ تھا کہ حکومت ان چیزوں پہ فوکس کر رہا تھا، ان کو فوکس انہی چیزوں پہ کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ ان چیزوں پہ فوکس کرنے کے باوجود وہ ہمارے پیچھے کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننسز نکال رہے ہیں. جہاں تک بھوک کی سوال ہے، بھوک پاکستان میں کووڈ سے پہلے بھی تھا، غربت پاکستان میں کووڈ سے پہلے بھی تھا. غربت میں اضافہ ہو رہا تھا کووڈ سے پہلے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا تھا کووڈ سے پہلے، بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا کووڈ سے پہلے. بھوک اس حکومت کے صرف مسئلہ بن گیا جب کووڈ آ گیا، اور وہ اس لیے کہ وہ نہ کووڈ پہ آپ کا خیال رکھنا چاہ رہے ہیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہ آپ کا بھوک کا اور آپ کا غربت کا خیال رکھا ہے. پوری دنیا بھر میں اب نظر آ رہا ہے کہ جہاں آپ کووڈ پہ قابو کر چکے ہیں، جہاں آپ اس پینڈیمک میں اپنے عوام کا صحت کو بچا دیا ہے، اپنا نقصان کو کم کیا ہے، وہاں معاشی نقصان کم رہا ہے. اگر آپ ان ممالک کا ایگزامپلز اٹھائے جہاں انہوں نے تحفظ کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھائے یا کنفیوژن کے شکار تھے، جہاں انہوں نے ہرڈ امیونٹی کی طرف اور لاک ڈاؤن کرنے سے انکار کیے، چاہے وہ سویڈن ہو چاہے وہ برازیل ہو، وہاں ان کا عوام کا زندگی اور صحت کو نقصان ہوا، زیادہ نقصان ہوا کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، لیکن ساتھ ساتھ وہاں کا معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. جتنے زیادہ لوگ بیمار ہو جائیں گے،
جتنے زیادہ لوگ فوت ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان آپ کا معیشت پہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں سے ایک ارننگ ممبر کو کووڈ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے. سندھ میں ہم نے کوشش کیا، ہمارا انٹینشن ہے کہ جس کو بھی ضرورت پڑے، اگر آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، آپ علاج افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم فری آف کاسٹ آپ کا علاج بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ بھی کروانا چاہتے ہیں. لیکن ویسے جب ایک بیماری یا ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتا ہے تو اگر آپ صحت یاب بھی ہو جاتے ہو، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ معاشی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اسی لیے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں ان کے کہ یہ 100 سال بعد یہ وبا آئی ہے، یہ عام کرائسس نہیں ہے. اس کے لیے حکومت کو عوام کی زندگی اور صحت کا تحفظ کرنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ معاشی صورتحال اور غربت کے لیے ان کا پلاننگ کرنا پڑے گا. مگر دونوں فرنٹس پہ ناکام رہے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، پہلے دن سے حکومت کے آتے ہوئے بھی پہلے دن سے، کووڈ کے آتے ہوئے بھی پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار رہا ہے، اور ہم ان کو چیلنج کرتے رہیں گے. ہم ان کو فری رائڈ نہیں دے سکتے، ہم پاکستان کے عوام کو اس صورتحال میں اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کا جو کوشش ہے، جو ایفرٹ ہے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں. پیپلز پارٹی جو ہمیشہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، اور مفاہمت کی سیاست کو اس نے ملک کو فروغ بھی دیا ہے. 10 سال آپ نے پورے بھی کیے ہیں، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ کسی بھی صورت دونوں جماعتوں سے مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے. 2 سال گزر گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اگلے 3 سال کیسے گزریں گے؟ وزیر اعظم مفاہمت کی بات تو ہے ہی نہیں. یہ وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں. عمران خان صاحب اس بات پہ خوش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اور ٹویٹر کا اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے. پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار ہی نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا تو پھر جب پاکستان پہ کرائسس آ جاتے ہیں، آپ کو اس پورا قوم کا لیڈر بننا پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کارکن کے لیڈر بننا پڑتا ہے، نون لیگ کے کارکن کے لیڈر بننا پڑتا ہے، پورا ملک کا وزیر اعظم بننا پڑتا ہے. لیکن چاہے یہ ہمارا کشمیر کا ایشو ہو، اکنامک ایشو ہو، یا کووڈ کا پینڈیمک ہو، یہ وزیر اعظم صرف اور صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہوتا ہے. پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے، کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے. اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ میں سلیکٹڈ آئے، الیکٹڈ بھی آئے، کمزور بھی آئے، مضبوط بھی آئے، لیکن یہ وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کشمیر پہ بھی پاکستان کو ایک قوم بننے میں ناکام رہا. اور میں سمجھتا ہوں اسے ایک اور زیادہ بڑا ناکامی کیا ہو سکتا کہ وزیر اعظم کشمیر پہ بھی پاکستان کو اکٹھا نہیں کر سکتا. کہ وزیر اعظم کہتا ہے نیشنل اسمبلی آف فلور پہ کہ فورن پالیسی میرا سب سے بڑا کامیابی ہے. فورن پالیسی اس کا سب سے بڑا کامیابی ہے، اس لیے کہ وہ کنووشن یادو کو آرڈیننسز دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو لیڈر نہیں بن رہا ہے، پاکستان کے مسائل کا حل نہیں نکال رہے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جہاں آپ کا وزیر اعظم میں نہ وہ صلاحیت ہے، نہ وہ اہلیت ہے کہ وہ آپ کا ملک کا قیادت کر سکے. اور جب سلیکشنز ہوتے ہیں، جب دھاندلی ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. عوام کو وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، عوام پہ وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور عام صورتحال میں وہ چل بھی جاتا ہے. لیکن پھر جب ایک گلوبل پینڈیمک آتا ہے، جب کشمیر جیسے مسئلہ آ جاتا ہے، تو آپ کا کانسیکوینسز آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. حکومت ہے اور اس وقت سنگین نوعیت کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں، کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں. تو کیا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اب ایک بار پھر پاکستان کو 1 یونٹ کے طرف پر لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جہاں تک 1 یونٹ کی بات ہے،
بالکل سبھی تو پہلے دن سے پچھلے سال جب میں آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر رہا تھا تب بھی میرا وہ بات تھا. اس سے پہلے ایک سال جب میں اسی موسم میں آپ کا الیکشن کے لیے یہاں آیا تھا میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کی 1973 کی آئین میرا نہیں ہے, ہم سب کا ہے, پاکستان کا ہے, آپ کا ہے. اس کی آئین کے خلاف, آپ کا NFC ایوارڈ کے خلاف, آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف یہ سازش ہے. اور یہ سلیکٹڈ اس لیے لے آیا جا رہا ہے تاکہ ان پہ حملے کی جا سکتی ہے. اور اس کا جو اب پہلے دن سے لے کے آج تک جو روایت رہا ہے وہ ایسی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کو واپس اس 1 یونٹ فارمولا پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے جس سے پاکستان کو ماضی میں اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو حملے NFC پہ ہو رہے ہیں, جو وزیر اعظم اپنا کردار سے, اپنا حکومت کی ڈسیژن سے اور اپنے الفاظوں سے جو حملے کرتے ہیں ہمارے آئین پہ, اپنے ہی وزیر اعلی کو کہتے ہیں, اپنا ہی جو چیف منسٹرز ہے, میں تو کہتا ہوں کہ سلیکٹڈ ہے, وہ تو سمجھتا ہے کہ الیکٹڈ ہے نا, وہ کہتا ہے کہ چیف منسٹرز ڈکٹیٹرز ہے. وہ ایک پینڈیمک کے دوران جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض تھا, جہاں PTI کی حکومت کو باقی سب اختلافات کو چھوڑ کے, باقی سب پارٹیزان ایشوز کو چھوڑ کے آپ کا زندگی اور صحت بچانے میں اور معاشی صورتحال کا تحفظ کرنے میں ایفرٹس لگانا چاہیے تھا, تب وہ کیا کر رہے تھے؟ NFC ایوارڈ کو کیسے رول بیک کرنا ہے, 18th امینڈمنٹ کو کیسے رول بیک کرنا ہے. اور آج بھی وہ آپ کو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کا کووڈ کے لیے, 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو ایک ہاسپٹل بنانے کے لیے, 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کا ٹیسٹ کروانے کے لیے, اور اوپر سے آپ کا شیئر کاٹنا چاہتے ہیں. اوپر سے آپ کا جو صحت کے لیے, جو تعلیم کے لیے پورشن بچتا ہے اس سے وہ پیسہ مزید کاٹنے چاہتے ہیں. اور ہم آج اس مشکل صورتحال میں ہیں جہاں وہ PTI کی ناکامی کی وجہ سے, PTI کی ٹیکس کلیکشن میں ناکامی کی وجہ سے سندھ کو 229 بلین کو نقصان ہو چکا ہے, اور ہمیں 229 بلین روپیز کم ملا ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا میں کہہ رہا تھا 116 بلین روپیز آپ کو کم دیا گیا, اور اس 116 بلین روپیز پہ ہم کتنا صحت اور تعلیم پہ خرچ کر سکتے تھے. آج کووڈ میں 229 بلین روپیز سے میں کتنا ٹیسٹ کروا سکتے تھے, کتنا ہائی ڈپینڈنسی یونٹس, کتنا انٹینسو کیئر یونٹس, کتنا ڈاکٹرز, نرسز, کانٹیکٹ ٹریسنگ کا اسٹاف, کتنا اپنا وہ کام اسی رقم سے ہو سکتا تھا. اور یہ نقصان صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا, پنجاب کو بھی PTI حکومت کی ناکامی کی وجہ سے, PTI کی ٹیکس ریونیو جنریشن میں اپنا ہی ٹارگیٹس مس کرتے ہوئے پنجاب کو بھی 480 بلین روپیز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران. اور اسی وقت اسی پینڈیمک کے دوران آپ کا سندھ حکومت کا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ پینڈیمک کے دور میں بھی اس کا اضافہ ہوا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ اصل میں 18th امینڈمنٹ اور NFC ایوارڈ کامیاب ہے. صوبائی حکومتیں, نہ صرف سندھ, باقی صوبائی حکومتیں نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ کیا ہے. اگر کوئی کمی ہوا ہے, ناکامی ہوا ہے, فیلئر ہوا ہے, تو FPR کی طرف سے, اسلام آباد کی طرف سے یہ پرابلمز کریٹ کیے گئے ہیں. اور آپ کا شیئر کاٹنے کے بجائے, سندھ کا, بلوچستان کا, KP سے پیسہ لینے کے بجائے ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے. جہاں آپ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کریں, جہاں سب کا شیئر میں اضافہ ہو, اور وفاق کو بھی اتنا ملے جن کا حق ہے, اور پاکستان کے غریب عوام کے صحت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ان کا حق بھی دیا جائے. کیا وجہ بنی کہ جو
سماج کو اس بار دوبارہ جو ہے وہ الزامات کی عزت میں لایا گیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت کووڈ کے شروع دن سے ہر اس ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہے جو کووڈ ریلیٹڈ نہیں ہے، جو عوام کے اصل مسائل سے ریلیٹڈ نہ ہو، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے سے۔ مجھے نہیں پتا یہ کیوں اس ایشو کو اٹھایا گیا، شاید اس لیے کہ انہوں نے اسی وقت جب یہ ایشو چلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس نکال رہے تھے، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اور آپ اور میں یہ سوال پوچھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وزیر اعظم کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس نکالے، اور کلبھوشن یادو کا یہ جو آرڈیننس ہے اس کے لیے آپ اجازت بھی نہیں مانگے نیشنل اسمبلی، آپ اجازت نہیں مانگے